بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسلام کو آغاز میں کن 5 افکار سے بہت زیادہ نقصان پہنچا؟ اس میں خارجیت کا امام ذوالخویسرہ، رافضیت کا امام عبداللہ ابن سبا، تصوف کے امام یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ منتشر تھے، اس کے ائمہ جو ہیں 6 صدی میں زیادہ پیدا ہوئے، جو اجمی تھے اور اپنے آپ کو اہل بیت سے تعلق رکھنے والا بتایا۔ سارے سلسلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6 7ویں ہجری کے اجمی حضرات، ایک قدریہ ہے جس کا تذکرہ نہیں ہوا، ان کا اصل الاصول یا اس کا بانی جو سکتا معبد الجہنی بصرہ کا، ایک واسد ابن عطا اور عمرو بن عبید، یہ جو شیخ نے اعتزال کا اقلیت پسندی کا ذکر کیا، ان کے سرغنہ یا بانی اور مؤسس یہ 2 حضرات ہیں۔ اس طریقے سے آپ حضرات دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے جن گمراہیوں کا آغاز کیا، اور شیخ نے بالکل بجا طور پر فرمایا کہ اسلام اور دین کو نقصان پہنچانے والے اور مختلف احوا اور بدعات کو نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جو ہے وہ گمراہی کا یعنی جہنم کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، اس کے مصداق بننے والے جتنے بعد کے گمراہ فرقے ہیں وہ انہی کی کوکھ سے جنم لینے والے ہیں، انہی کی فکر سے پرورش پانے والے افراد اور گروہ ہیں۔ میں نے یہ تذکرہ صرف اس لیے کیا کہ شیخ نے فوکس کیا کہ جس جماعت اخوان المسلمین، جماعت اسلامی اور ان کے بغل بچہ جو دوسری تنظیمات ہیں، ان کے وہ قطبی ہوں، سروری ہوں، حزب التحریر ہوں، بوکو حرام ہوں، یا دوسرے جو شدت پسند ہو آج کل ہمارے ہندوستان میں، جیسے مثال کے طور پہ ایک نئی پہلے ایک نوجوانوں کی تنظیم تھی جماعت اسلامی کے بچے جو نافرمان کہنے لگے، ان پر پابندی لگی، ابھی جو ہے وہ کیا فرنٹ جو ہے اس پر پابندی لگی، یہ افکار پاپولر فرنٹ کی شکل میں، یہ افکار دراصل یہیں سے کشید کیے گئے ہیں۔ اس نے جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ جب یہ فرما رہے تھے تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ٹکڑا یاد آ رہا تھا کہ شر الخلق والخلیقہ، صحیح احادیث میں خارجیوں کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی۔ یہ ذوالخویسرہ کا واقعہ بتایا۔ اللہ کے رسول، ابھی اپنے حدیث سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے وہ شخص کہہ رہا ہے اعدل یا محمد فانک لم تعدل، اللہ اکبر، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے انصاف کیجیے، آپ نے انصاف نہیں، اور آپ نے جواب بھی دیا کہ اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ علامہ ابن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ دیکھیے یہ گمراہی کی پہلی کڑی ہے، نبی کی مخالفت، سنت کی مخالفت۔ جتنے اہل بدعت ملیں گے روئے زمین پر، گمراہ فرقے والے اہل الاہوا، آپ کے ہاں بنیادی طور سے یہ بات ملے گی، مخالفت سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخویسرہ کو ٹوکا، بولا، اور پھر اس کے بعد ان کا نام لے کر جو باتیں بیان کی، ان کی صفات بیان کی۔ میں تمہیدی کلمات کہہ رہا ہوں، کتاب کی طرف آنا ہے، اس لیے وہ روایتیں آگے آئے گی انشاءاللہ۔ آپ نے نام لے کر کہا، یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہمیں نام لے کر اہل بدعات کی نشاندہی کرنی چاہیے جن سے خطرہ ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا، سنت کی مخالفت کی، اتباع ہوا کا شکار ہوا، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے گمراہ فرقے اہل الاہوا قرآن و سنت کے صراط مستقیم اور جنت کے راستے سے ہٹنے والے گروہ ہیں، سب کے اندر یہ بات مشترک پائی جائے گی۔ کبار علماء ہمارے سلف کے تفسیروں میں یہ باتیں آپ کو موجود ملے گی، اتباع ظن، اتباع احوا اور مخالفت سنت، گمراہی کی یہ بنیادیں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ اور شیخ نے فوکس کرتے ہوئے کہا کہ رافضیت اور خارجیت کے جو ایک سکے کے 2 رخ ہیں، ایک دوسرے سے تال میل بھی نظر آتا ہے، بظاہر ایک دوسرے کے ضد بھی ہیں لیکن تال میل بھی ہے۔ یہ موجودہ جس جماعت سے متعلق ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اخوان المسلمین یا اور اس سے متعلقہ ہم فکر حضرات، ان کے اندر ان کی خارجیت اور رافضیت کی صفات نمایاں طور پر ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جن ملاحظات آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے میرے پاس عربی میں، اس میں جو 50 ملاحظات ہیں، اگر آپ اس کو بغور پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس جماعت کے اندر صرف خارجیت اور رافضیت کی ہی گمراہی نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے نام لیا گیا، اعتزال، دوسری زبان میں کہیں اصولی زبان میں اقلیت پسندی، یہ بھی اس جماعت میں آپ کو بھرپور انداز میں نظر آئے گی۔ یہاں آپ کو تصوف کی گندگی بھی نظر آئے گی، باطنیت اور سریت کی شکل میں۔ یہاں آپ کو انکار حدیث بھی نظر آئے گا، یہی عقل پسندی اور اعتزال کی شکل میں۔ یہاں آپ کو منہج سلف سے انحراف، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی شکل میں بھی نظر آئے گا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔